بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورت کے ترجمہ کا آغاز کیا تھا، سورۃ الطارق جو کہ مکی ہے، اور اس سورت کے مضمون جو 2-3 اہم مضامین ہیں، شروع میں، وسط میں، آخر میں، ان کا اجمالی سا تعارف آ گیا تھا، اور یہ ان صورتوں میں سے ہی ہے جو ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں، جیسا کہ بعض صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں، عیدین میں اور اسی طرح کی نمازوں میں جو بڑے اجتماعات والی ہیں ان میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور یہ سورۃ الطارق، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے میں ان کا ایک بازار تھا، اس بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس حدیث کے راوی حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تشریف لائے، ثقیف کے علاقہ میں، اور ہمارے بازار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الطارق پڑھی، اس کی تلاوت کی۔ میں ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے آپ سے سن کر یہ سورت یاد کر لی۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ آدمی مسلمان نہیں، لیکن اس کے دل پر ایک ایک لفظ نقش ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ سورۃ الطارق اس آدمی نے سنی، اور ایک مرتبہ سنی، ساتھ ہی حفظ ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، اسی طرح صحابیات، بعض خواتین صحابہ رضی اللہ عنہن، ان کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ کوئی کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر، یعنی جمعہ کے دن ممبر پر فلاں سورت پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے وہ حفظ کر لی۔ کوئی کسی طرح، ایک تو یہ کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ دل پر نقش ہو جاتا ہے، لفظ بلفظ، زیر زبر کی کمی بیشی کے بغیر یہ حفظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کمال ان کا یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے دماغ اتنے قوی، حافظے اتنے مضبوط تھے کہ ایک مرتبہ سنتے حفظ ہو جاتا، یاد ہو جاتا۔ تو ایسے کئی ایک واقعات ملتے ہیں جو متعدد صورتوں کے بارے میں ہیں۔ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، ہمارے بازار ثقیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس صورت کی تلاوت کی جب کہ آپ میری مدد مانگنے آئے تھے، یعنی مجھ سے مدد مانگنے
میں ابھی مسلمان نہیں، لیکن بعض علاقے جیسے طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت اور ارشاد کے لیے، تو وہاں کے بڑے بڑے جو رؤسائے قبائل تھے، قبیلے کے رئیس کے پاس آدمی جا کے بات کرتا ہے کہ بھائی میں اس غرض سے آیا ہوں، آپ کے لوگوں، آپ کے خاندان اور قبائل کے لوگوں کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اسلام کی۔ اسی طرح آپ اس علاقے میں گئے، ثقیف کے علاقے میں، تو خالد عدوانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری مدد طلب کرنے کے لیے کہ میں دعوت کے میدان میں آپ کا تعاون کروں، اس سلسلہ میں آپ گئے اور آپ نے یہ سورۃ الطارق پڑھی، میں نے وہ یاد کر لی۔ اسی وقت بعد میں اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مسلمان بھی ہو گیا۔ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں پھر میں مسلمان ہو گیا تو میں نے اس سورت کو دوبارہ پڑھا، ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے پڑھا اور ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد۔ اور دوسرا اس سورت کا ایک اہم مقام یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلے بھی سورت وضحا کے ضمن میں، والشمس وضحا کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جماعت کروائی اور لمبی صورتیں پڑھ دیں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اب مغرب کی نماز شروع کی جائے اور آدمی سورہ بقرہ، سورہ نساء، کوئی لمبی صورتیں شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ مقتدیوں کے لیے مشقت کا باعث ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، لمبی صورت، صحابہ کرام میں سے کسی نے جا کے شکایت کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مغرب کی نماز، تنگ وقت، ہم کام کاج والے لوگ ہیں۔ معاذ نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہمیں جماعت کروائی اور جماعت میں یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھ دی ہے، بلکہ سورہ بقرہ اور ساتھ ہی سورہ نساء لمبی تلاوت کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ، اس میں سنن نسائی میں جو حدیث ہے اس کی روح سے آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ والسماء والطارق والشمس وضحاها، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ وہاں بھی اس حدیث کی روح سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پہلے نام لیا والسماء والطارق کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر اس صورت کا ایک خاص اثر تھا، موجود تھا کہ آپ نے ان کو بھی مشورہ دیا تو والسماء والطارق، اور ثقیف کے میدان میں گئے، ثقیف کے بازار میں گئے تو وہاں بھی آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جیسا کہ انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کے مراحل پچھلی مرتبہ میں نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے، جن کو آج سائنس نے، جن کو آج میڈیکل نے بڑے تعجب کے ساتھ قبول کیا اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے مانا کہ اس وقت آج کی سائنس کے موجود نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باتیں بتانا، قرآن کا یہ باتیں بتانا، یہ یقینی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آسمان سے اترا ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، کہ جس نے پانی کے قطرے سے مختلف مراحل سے گزار کر انسان بنایا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے مار کر دوبارہ زندہ کر دے۔ اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ آسمان کا نقشہ نہیں تھا، اللہ نے آسمان بنایا، زمین کا نقشہ نہیں تھا، اللہ نے زمین بنائی، انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی ذکر تک نہیں تھا، تو جب اللہ نے اس وقت انسان کو بنا لیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو اٹھانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس انسان کو دوبارہ لٹانے پر قادر ہے۔ زندگی دینے کے بعد دوبارہ موت کی طرف لٹانا، اور موت دینے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن روز محشر کو اس کو دوبارہ زندہ کر لینا، وہ اس پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ محشر کا دن کہ جب پوشیدہ بھید جتنے بھی ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔
انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا، اس کے اعمال کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں کیا تھا۔ ایک آدمی بظاہر نیکی کرتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ ہمیں بڑی نیکی نظر آتی ہے، لیکن ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ نیکی کیوں کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کی خوشنودی چاہتا ہے۔ کبھی کبھی بعض مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی مرضی سے، جیسے کہ ہمارے عادت ہے ٹھک ٹھک سجدہ مارے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے پیچھے کوئی فلاں آدمی کھڑا ہے تو آدمی کی نماز کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ آرام سے رکوع، آرام کے سجدوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے، پہلے ایسے سر اٹھایا اور ٹھک سے سر دوبارہ سجدے میں ڈال دیا۔ رکوع کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ایسے جھٹکے کے ساتھ اوپر گیا اور نیچے۔ یہ جب وہ اکیلا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے باس کھڑا ہے، جنرل مینیجر کھڑا ہے، میرا اسپانسر کھڑا ہے، میرا چیف فلاں کھڑا ہے، اور یہ تو اچھی طرح، یہ سعودی ہیں، یہ عربی ہیں، یہ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اب میں نے اس طرح ٹھک ٹھک سجدہ کیا تو یہ مجھے پکڑے گا کہ تم کیسی نماز۔ فوراً اس نے اپنی نماز صحیح کر لی۔ اب بتائیں کہ یہ صحیح نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اصلی اس کی نماز وہ تھی جو پہلے اکیلے پڑھ رہا تھا، اور جیسے اس نے دیکھ لیا کہ میرا کوئی بڑا میرے پیچھے آیا ہوا ہے تو اس نے نماز کا انداز ہی بدل دیا۔ اس قسم کے بید اللہ محشر کے میدان میں کھول دے گا، وہاں پڑتال ہو جائے گی کہ اس نے فلاں کام کیا تو کیوں کیا، کس کے لیے کیا۔ اگر اخلاص اللہ کے لیے تھا، خالص وہ کام اللہ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اگر کسی کے لیے تھا تو اللہ اس جگہ وہاں پڑتال کرے گا اور کھول دے گا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن غدار آدمی کے سرینوں کے پاس جھنڈا لگا ہوا، پشت کے پیچھے سے جھنڈا اوپر کو ڈنڈا جا رہا ہے، اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے، اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں آدمی یا فلاں غدار ہے، اس نے بد عہدی کی تھی، ظاہر میں کچھ تھا اندر سے کچھ تھا، اور قیامت کے دن باقاعدہ اس کی بد عہدی کا جھنڈا کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، محشر کے میدان میں جتنے سربستہ راز ہوں گے، جتنے بھید ہوں گے وہ کھولے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اب قیامت کے دن نہ اسے خود، اس میں خود ایسی طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہوگا۔ اب اللہ کے مقابلے میں اپنے اعمال کے جب اس کو سامنے پیش ہونا ہوگا تو نہ اس کے اندر اپنی کوئی ایسی قوت و طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کو کوئی باہر سے مدد دینے والا ہوگا۔ آج تو باہر سے مدد دینے والے یا کم از کم نعرے مارنے والے بہت ہوتے ہیں، کہیں گے جی آپ ہمارا سالانہ جو طے شدہ مقررہ ہماری فیس ہے، یا پتہ نہیں نذرانہ کہتے ہیں، ہمارا سالانہ اور 6 ماہ کا اور ماہانہ نذرانہ آپ دیتے رہیں، آپ کو ہم پل صراط سے پار نکال دیں۔ ایسے نعرے مارنے والے، ایسے دعوے کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ پل صراط جو معروف ہے بال سے باریک اور تلوار سے تیز، وہ مقام جہاں سے گزرنا سوائے اپنے عمل کے کسی کے بس میں نہیں ہے، یہاں وہ کہنے والے موجود ہیں کہ ہم آپ کو پار نکال دیں گے، آپ بس ہمارا پلو پکڑ لینا۔ اب یہاں پلو بچھایا ہوا ہے، اللہ سے اتنے مایوس اور نا امید ہیں، توکل سے اتنے عاری ہیں کہ اپنے مریدوں کے سامنے پلو بچھا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارا نذرانہ دو اور قیامت کے دن ہمارا یہ پلو پکڑ لینا، ہم آپ کو سیدھا گزار دیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں نہ خود کسی میں ایسی طاقت ہوگی کہ کوئی بھی فرار کی راہ اختیار کر سکے، نہ وہاں کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ یہاں تو کہہ لیتے ہیں کہ ہم آپ کو پار لگا دیں گے، وہاں پار لگانے والا کوئی نہیں، وہاں پار صرف وہ لگے گا جس کے پاس عمل ہوگا۔
رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، یہ نسبتیں، یہ چاہے جتنے بھی نذرانے بھرتے رہو، چاہے جتنے بھی ان کے چڑھاوے چڑھاتے رہو، کوئی کام نہیں دے گا۔ وہاں کام دے گا تو صرف عمل صالح، اپنا ذاتی عمل کام دے گا۔ کام اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ کام عمل اس دنیا میں اپنی مرضی سے کرتے رہے، جہالتوں میں ساری عمر گزار دی، کھانے میں یہ پرواہ نہیں کی کہ حلال ہے یا حرام ہے، شرک، بدعات، ہر قسم کی خرافات میں پھنسے رہے، وہاں کوئی کسی پیر، کسی فقیر، کسی بڑے، کسی چھوٹے، کسی نے وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچنا، وہاں صرف اپنا ہی عمل کام آئے گا۔ فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، تو وہاں اس کے پاس نہ اپنے پاس قوت ہوگی، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ والسماء ذات الرجع، بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ اور رجع ان کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، رجوع کا لفظ ہے نا اردو میں معروف ہے، رجوع کرنا۔ کسی نے طلاق دے دی، ایک طلاق دی، 3 حیض پیریڈ، مینسز پیریڈ، یا 3 مہینے اگر کوئی مینسز کی عمر سے گزر چکا ہے تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اور رجوع وہی لفظ یہاں بھی ہے، رجع، رجوع اور رجع، آسمان کی قسم جو کہ بارش برسانے والا ہے، ذات الرجع۔ یہاں رجوع سے یا ذات الرجع سے مراد بارش کیسے ہوئی؟ سائنسدان اس بات کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ مانتے ہیں کہ یہ جو بارشیں آتی ہیں یہ اصلاً پانی اللہ تعالیٰ آسمان پہ جو اٹھاتا ہے بادلوں کی شکل میں، یہ زمین سے ہی گیا ہوتا ہے۔ سمندروں کا، دریاؤں کا، جوہروں کا، تالابوں کا، ان کا پانی آبی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، کس علاقے میں اس کو لے جانا ہے، کہاں جا کے اس کو اکٹھے کرنا ہے، کب اس کو صرف پانی کی شکل میں واپس دینا ہے اور کب اس کو برف بنا کر واپس کرنا ہے۔ کبھی برف آ رہی ہوتی ہے نا اوپر سے، اولے برس رہے ہیں، اور وہیں بارش بھی ہو رہی ہے، اولے بھی برس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جہاں جیسے چاہے وہ کرے، زمین سے ہی اس کو بخارات کی شکل میں اٹھایا اور آسمان سے پانی بنا کے واپس بھیج دیا۔ آسمان جو بارشیں برسانے والا ہے، ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی جو کہ بارش والا ہے، جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے، زمین جو کہ پھٹنے والی ہے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ساری چٹیل زمین صاف ستھری، اوپر سے اس کا سر یا اوپر کا حصہ جو ہے وہ بڑا سخت محسوس ہوتا ہے۔ ایک نرم و نازک کمپل، انتہائی نرم پودا زمین سے اوپر نکلا ہے، وہ اس زمین کے سخت سر کو نیچے سے ٹکر مارتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ زمین کا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نیچے سے۔ جو پتا باہر نکلا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پتے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ زمین کی اس سطح کو توڑ سکے۔ وہ سطح کو توڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا رکھا، جہاں وہ کسی کونپل کو، جہاں کسی پودے کو وہ زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اوپر چاہے کتنی سخت کیوں نہ ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے، پودوں کے لیے، فصلوں کے لیے، درختوں کے لیے، پھولوں کے لیے، پھلوں کے لیے، جہاں اللہ کسی بیج کو اگانا چاہتا ہے اوپر سے یہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ انہو لقول فصل، انہو لقول فصل۔ اللہ نے فرمایا قسمیں کھائیں، یہاں 2 پہلے شروع میں ہیں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اور یہاں قسمیں کھائیں والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے، والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو کہ پھٹنے والی ہے، جو پھٹتی ہے۔ اور قسم کھا کر قسم کا جواب یا کس چیز کے لیے قسم کھائی؟ انہو لقول فصل، یہ قرآن کریم قول فیصل ہے، یہ قرآن کریم فیصلہ کن کتاب ہے، یہ قرآن کریم
فرقان حمید ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قسم، دو چیزوں کی قسم، زمین کی اور آسمان کی قسم کھا کر فرمایا انہ لقول فصل، یہ قرآن کریم میں فیصلہ کن ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی کھیل کی، یہ کوئی لاجانی چیز نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قول فیصل ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار قریش، یہ مختلف قسم کی چالیں چل رہے ہیں اس قرآن کی راہ میں، اس دعوت کی راہ میں۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے ہر طرح کے بند باندھنے کی کوشش کی، مختلف قسم کی چالیں چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے بہت ساری سازشیں کی، ایک دو نہیں، مشرکین مکہ نے اور یہود نے، یہودیوں اور مشرکوں نے، حتیٰ کہ ساتھ ہی عیسائیوں کو بھی شامل کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے 30 کے قریب متعدد مقامات اور متعدد مواقع پر 30 کے قریب سازشیں کی کہ ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ آپ کو قتل کوئی نہیں کر سکے گا، بلکہ فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی۔ مشرکین مکہ نے کبھی حرم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی بھاری برکم اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں آپ ہیں، اوپر آ کے اوجڑی ڈال دی، اللہ رب العزت نے یہاں سے بھی بچایا۔ آپ ایک پہاڑی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اوپر سے چند لوگوں نے مل کر پہاڑی چٹان بہت موٹی گرانا چاہی کہ نیچے دب کر مسئلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے خبر دے دی، اے میرے رسول یہاں سے اٹھ جائیے، اوپر سے پتھر کی چٹان آ رہی ہے۔ اسی طرح یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا، کس کس موقع پر، کیسے کیسے انداز سے، مختلف طریقوں سے مشرکین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ نہ دعوت رہے، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نبی ہی کو قتل کر دو تاکہ دعوت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اللہ رب العزت نے ہر کسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا۔ جب بھی کوئی سازش ہونے لگی، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین میں سے کچھ لوگ فوج کے ساتھ تبوک پہنچ گئے تھے۔ عموماً یہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں، عموماً جو منافقین ہیں وہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے کہ ہمیں کام ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہماری فصل تیار ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کوئی سچا یا جھوٹا جو بھی بہانہ کیا اس کو اجازت دے دی۔ قرآن کریم میں توبہ میں، سورۃ التوبہ میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، اے میرے نبی آپ نے ان کا جو بھی بہانہ سنا ان کو اجازت دے دی۔ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ آپ اچھی طرح تحقیق نہ کر لیتے، لیکن پہلے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، غصہ بھی دکھایا لیکن بڑے پیار کے ساتھ کہ پہلے معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 60 سے آگے کی آیات پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے معافی کا اعلان پہلے کیا اور بعد میں تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا کہ آپ کو ان لوگوں کو ایسے ہی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کچھ لوگوں نے اجازت لے لی اور کچھ لوگ ساتھ چلے گئے۔ تبوک کے میدان سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں پہاڑی راستہ تھوڑا سا ادھر سے بھی گزر رہا ہے، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی تنگ وادی جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے ہٹ کے گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے اور ان منافقین میں سے ایک گروہ نے کوشش کی کہ ہم یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قدم قدم پر آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کی صرف 23 سال کی زندگی، 30 نہیں 23 صرف 23 سال کی زندگی میں جس کو 30 سے زیادہ مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی جائے، گویا کہ ایک سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ ان لوگوں نے اس قرآن کریم کی راہ میں، دعوت کی راہ میں بند باندھنے کی ہر قسم کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ میں
باہر سے حاجی حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے راستے مکہ میں داخل ہوتے ہیں ہر راستے پر ایک اچھا چرب لسان، ایک اچھا ماہر آدمی جو بات چیت کرنے میں تیز ہو، اسے ہر راستے پہ بٹھا دو، کیونکہ باہر کے جو عرب لوگ یا دوسرے لوگ حج کے لیے آتے ہیں وہ مکہ میں پہنچیں گے۔ مکہ میں یہ آدمی جو دعوت دے رہا ہے ہمارے باپ دادوں کے خلاف لوگوں کو جو سکھلا رہا ہے، اس کے بارے میں راستے میں ہی وہ لوگوں کو روکنا شروع کر دیں کہ دیکھو مکہ میں شہر میں ایک آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر طے کیا کہ ہم کیا کہیں گے۔ جن آدمیوں کو باہر مکہ کے مختلف راستوں پر بھیجنا ہے ان کے لیے باقاعدہ ایک متفقہ کوڈ جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ شاعر ہے، مل کر ہم سارے یہی کہیں گے تو عربوں میں ایسے شاعر موجود ہیں جو پہچان لیں گے کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہو کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، انہوں نے یہ الفاظ سارے کہے، لیکن اب جن کو وہ راستوں پہ، یہ مکہ ہے، اس کے داخل ہونے کے 4-6 جتنے بھی باہر سے آنے والے راستے ہیں، ہر راستے پر 1-2 آدمی بٹھا دیا۔ اگر شاعر کہتے ہو وہ شاعر نہیں، مجنون کہتے ہو وہ مجنون نہیں، کاہن یا جادوگر کہتے ہو وہ جادوگر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، تو کیا کہیں گے؟ اب انہوں نے مل جل کر یہ طے کیا کہ ہم کہیں کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے ہمیں بہکانا چاہتا ہے، اس کی بات ہی نہیں سننا، اس کی بات ہی نہیں سننا۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، وہ کہانت ہے، شاعری ہے یا سحر ہے، ان باتوں کو سب کو چھوڑ دو، یہ کہو کہ اس کی بات ہی نہیں سننا۔ انہوں نے راستے میں لوگوں کو راستے میں روکنا شروع کر دیا کہ بات ہی نہیں سننا۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں کہ آج بھی اسی طرح کی بات موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، یہ نہیں کہا کہ ماننا نہیں، وہ بات کی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے، قرآن پاک کا یہ اثر ہے کہ جو آدمی اس کو کھلے دل سے سنتا ہے یہ اس دل میں اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے۔ جو سن لے گا اس کے دل پر اس کا اثر ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں سننا ہی نہیں، پاس ہی نہیں جانا۔ اور یقین مانے کہ اسی قسم کے لوگ، وہ مشرکین مکہ تو گئے، آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ ایسے آج موجود ہیں، آپ کے خبر میں موجود ہیں، جو کہیں گے کہ جالیات میں نہیں جانا۔ جالیات، جہاں یہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جالیات ہے نا، جالیات سنٹر میں نہیں جانا۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر کہیں گے نا کہ فلاں کا درس ہوتا ہے، ذرا سنو، دیکھو یہ کیا غلط سلط باتیں، نہیں، وہ کہتے ہیں جالیات میں نہیں جانا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جالیات میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جالیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث کی اپنی تاثیر ہے، وہ جب کسی دل کے پاس سے گزرتی ہے تو اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باہر لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ نئی جالیات کھل گئی ہے، وہ پرانی ایک اقربیہ میں جالیات ہے، دمام حی عبداللہ فواد میں ہے، ایک بازار میں ہے، مختلف علاقوں کے مختلف شہروں کے باقاعدہ گروہوں کا پتہ چل رہا ہے کہ لوگ روکتے ہیں کہ جالیات میں نہیں جانا، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر کہیں گے نا کہ وہ باتیں غلط کرتے یہ وہ، تو یہ جا کے پھنس جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے، دعوت سے لوگوں کو دور رکھنے، لوگوں کو بہکانے پھسلانے کے لیے اس وقت بھی مشرکین نے یہ طے کیا کہ جا کے کہو کہ وہاں یہ مکہ میں اندر شہر ایک آدمی ہے جو آباء و اجداد کے دین سے پھیر رہا ہے لوگوں کو، اس کے پاس نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننا۔ اور صحابہ میں سے کئی صحابہ، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہر میں آیا، میرے بھائی نے مجھے بڑی تلقین تاکید کر کے بھیجا کہ دیکھو سنا ہے مکہ میں ایک آدمی ہے، وہ جس آدمی کے ساتھ بات کرتا ہے وہ اپنا اس کے اوپر کوئی جادو کر دیتا، کیا کر دیتا، لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، مکہ جاؤ،
لیکن تم وہاں اس کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ٹھوسے مکہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ آدمی سوچ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولنا چاہے، کہتے ہیں کہ میں کانوں میں روئی ٹھونس کر مکہ میں پھرتا رہا، بالآخر مجھے خیال آیا کہ میں کوئی پاگل ہوں، کوئی میں ایسے ہی بات مان لوں گا۔ نکالی روئی کی گولے کانوں سے نکالے، میں سمجھدار ہوں، میں لائق فائق ہوں، اپنے قبیلے کا ایک معروف عقل مند انسان ہوں۔ نکالے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور جادو ہو گیا۔ جس سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہ یہ جادو ہے، نہ سحر، نہ یہ کہانت، نہ یہ شاعری، یہ تو خالص اللہ کا کلام ہے، اسلام لے آئے۔ اسی طرح جو بھی مکہ میں داخل ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا وہ تو مان لیتا۔ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ بات ہی نہ سنو۔ اللہ رب العزت نے انہی باتوں کی، انہی حرکتوں کی، ان کی ان شرارتوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ مختلف قسم کے داؤ پیچ، مختلف قسم کی چالیں چل رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی چالیں چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعوت، قرآن کریم کی تبلیغ، ان چیزوں کے راستے میں بند باندھے جائیں، یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، اور ایک چال میں بھی چل رہا۔ اور اللہ رب العزت جو کام کرنا چاہے وہ فعال لما یرید، پہلی بات، اور جو وہ کرنا چاہے اس کو کون روکے گا۔ مکہ میں داخل ہونے والوں کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں سے نکل کر ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ حبشہ کتنا دور علاقہ ہے، افریقہ کا ملک، وہاں تک یہ مکہ والے پیچھے پہنچے کہ اگر یہ آرام سے حبشہ میں جا کر ڈیرا لگا لیں گے تو وہاں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسلام کا نور مکہ سے نکلا اور حبشہ تک پہنچ گیا۔ یہ مشرکین مکہ چلیں تمہارا شہر چھوڑ دیا، تمہیں خطرہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو آباء اجداد کے دین سے ہٹائیں گے، یہ بہکائیں گے، پھسلائیں گے، جو بھی سمجھتے ہو، تمہارے شہر سے جب آدمی نکل کے جا رہے ہیں جانے دو۔ لیکن ان کو سکون نہیں آیا، پیچھے باقاعدہ وفد بھیجا، اور وہ وفد جا کے وہاں نجاشی سے ملا اور اسے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں۔ وہاں جا کے ایک اور ہی رنگ دے دیا، ہمارے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ اب بٹھایا گیا، معاملہ سارا سامنے آیا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ وہ تفصیلی واقعہ پورا جو ہجرت حبشہ کا ہے وہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانے کی انتہا کر دی، اتنا طویل سفر کر کے وہاں تک بھی گئے، اور ہرکل کے روم تک اور حبشہ تک پیچھے پیچھے پاگل ہوئے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اسلام کی راہ روک سکیں۔ اسلام کا جو سیل نور دنیا میں پھیلنا شروع ہو چکا ہے، ہم اس کے راستے میں بند باندھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے کوشش کی کہ نور کو ختم کر دیں، اسلام کو مٹا دیں، نبی اسلام کو مٹا دیں۔ نہ نبی اسلام کو مٹا سکے اور نہ اسلام کو، بلکہ اسلام قیامت تک بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم تو اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کرنے والے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، ہم تمام ادیان جو پہلے ہیں وہ آسمانی ہیں یا باطلہ ہیں، اس اسلام کو تمام ادیان پر ہم غالب کر کے رہیں گے۔ اور وہ وقت آ رہا ہے، وہ وقت رہا کہ اسلام آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا۔ مسلمان کبھی کبھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بلندی سے گرتے رہتے ہیں، اسلام نہیں گرتا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام ہمیشہ بلندیوں پر ہے، لیکن مسلمان اپنے کردار کے نتیجہ میں کبھی ایمان کی کمزوری آ گئی، کبھی خوراک میں کمی آ گئی،
خوراک میں کمی یہ نہیں کہ کھاتے کم ہیں، حلال خوراک کی کمی آ گئی، حرام کھانا شروع کر دیا، مختلف چیزوں کے نتائج میں مسلمانوں نے مار کھائی، مسلمان پستیوں میں گرے، لیکن اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اسلام کا تحفظ کیا، اور کافروں نے، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے جتنی بھی کوششیں کی، اللہ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ بھی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی چال کے مقابلہ میں ان کی چالیں کیا ہوں۔ یہاں ایسے کا تیسا والی بات ہے کہ ان کی چالیں، اور اللہ نے کہا میں بھی چال چلتا ہوں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مذاق کرتے ہیں میں ان کو مذاق کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں انہوں نے ہمیں بلا دیا ہم انہیں بلا دیں گے، حالانکہ بلانا اللہ کی صفات میں سے نہیں، بلانا نقص ہے، بولنا یا بلانا یہ ایک عیب ہے، اللہ تمام عیوب سے بری ہے، منزہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کی عادت کے مطابق ٹٹ فار ٹیٹ جو کہتے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا، ایسے کو تیسا، فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بلا دیا، ان کے پاس ہماری آیات آئیں، اتت کا آیاتنا، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، تم نے انہیں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم بھی بلا دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ ان تمام عیوب سے بری ہے، منزہ ہے، پاک ہے، لیکن ان کی زبان میں بات کرنے والی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ چال چل رہے ہیں، وہ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فرمایا اے میرے نبی آپ ان کو تھوڑا موقع دیں، تھوڑا ان کو کھلا چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کریں، آپ ان کی پکڑ کے لیے جلدی نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، أَمْهِلْهُمْ، ان کو مہلت دے دیں، رویدہ تھوڑا سا ان کو وقت دے دیں، تھوڑا سا ان کو پیریڈ دے دیں، ان کا جو پروگرام ہے، ان کا جو پلان ہے، ان کی جتنے بھی شرارتیں ہیں، ان کے تار و پود میں کیسے بکھیرتا ہوں یہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا، مشرکین مکہ کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں، یہودیوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں، عیسائیوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں، اسلام ہمیشہ سے موجود ہے، بڑھتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے میرے نبی آپ کافروں کو مہلت دیجئے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے، پھر یہ خود دیکھ لیں گے کہ قرآن ان کی وجہ سے رکتا ہے، قرآن ان کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، یا قرآن لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے اور قرآن کا لوگوں کے دلوں تک اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا ہے میرے نبی آپ ان کو تھوڑا سا ان کو مہلت دے دیجیے، اور اللہ رب العزت نے یقیناً ایسا ہی کیا۔ قرآن کریم کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی بھی زمین آباد ہے، روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمان نہیں، روئے زمین پر کوئی ملک نام لیں، کوئی علاقہ نام لیں، جہاں کہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا جزیرہ بھی ہے، اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے، اسلام وہاں بھی موجود ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں جتنے بھی منٹ بنتے ہیں، 24 ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، 24 گھنٹے میں جتنے منٹ بنتے ہیں، روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گویا پورا یہ تختہ، یہ پورا زمین کا جتنا بھی ٹکڑا ہے، اس سرزمین پر کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں اللہ کے نام لینے والے موجود نہ ہوں، جہاں اذانیں نہ ہوتی ہوں، جہاں اقامتیں نہ ہوتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو جنگلوں میں پہنچا دیا، اللہ نے اس دین کو دریاؤں میں، سمندروں میں پہنچا دیا، اور جہاں سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی
کہ اللہ رب العزت اس دین کو، اس اسلام کو ہر گھر میں پہنچائے گا، وہ گھر مٹی کا بنا ہوا ہو، گارے مٹی سیمنٹ یا تابوک سے تیار شدہ ہو، یا چاہے وہ بالوں سے بنایا ہوا ٹینٹ یا خیمہ ہے۔ بالوں کا بنایا ہوا خیمہ کسی جنگل میں لگا ہے، اسلام وہاں بھی پہنچے گا بے عز عزیز۔ اللہ رب العزت اس اسلام کو ہر جگہ پہنچائے گا، وہ چاہے جنگل میں کوئی خیمہ کیوں نہیں لگا ہوا، وہ چاہے بہت بڑے گہرے جنگلات کے اندر کیوں نہیں، جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں اسلام پہنچا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان کو مہلت دے دیجئے اور یہ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ نے کیا کیا، یہ کیا چاہتے رہے۔ انہوں نے اسلام کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن اسلام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہوں، کیونکہ درس کا وقت آج تھوڑا کم تھا، تو سوال کے جواب جو ہیں وہ آج انشاءاللہ کچھ دے لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب جو پاکستان کے سابقہ مفتی ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ ان کی تفسیر ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے، تفسیر یعنی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، یہ صحیح ہے یا ان میں کچھ دو عمل ہے، تھوڑا ہمیں معلوم کرنا ہے۔ معارف القرآن اور تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ہے، اسی طرح اور تفسیر کی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں وہ ہیں جو ایک خاص مسلک کے تحت لکھی گئی ہیں، ایک مسلک کی ترویج کرنے کے لیے۔ مجموعی طور پر اگر کہا جائے کہ مجموعی طور پر پڑھے لکھے لوگ اس کو پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس آدمی نے بالکل بنیادی طور پر تفسیر پڑھنی ہے، میں اپنے ہر درس میں ہر جگہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب ہمیں بہت بڑی بڑی تفسیروں کو لینے کی بجائے ہمارے پاس یہ چھوٹی مختصر ایک ہی جلد میں، ایک والیم میں ایک مکمل قسم کا ترجمہ اور مکمل قسم کی تفسیر موجود ہے، اور یہ تفسیر یہاں سعودی عرب نے چھاپی ہے۔ اصلاً یہ پاکستان اور انڈیا کے دو علماء کی محنت ہے۔ پاکستان سے حافظ صلاح الدین یوسف لاہور میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، وہ زندہ ہیں، اور دارالسلام کی اس وقت ادارہ تحقیق و ترجمہ وغیرہ جو ہے اس کے انچارج ہیں لاہور میں۔ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا ترجمہ جونا گڑھ کے مولانا محمد ابراہیم صاحب جونا گڑھی میمن، ان کا ترجمہ ہے جو بہت عرصہ پہلے ہوا۔ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ انہوں نے اردو میں کیا، پوری تفسیر 4 جلدوں کا، جو اردو کی 5 جلدوں میں چھپتا ہے۔ اور اس تفسیر ابن کثیر کے بارے میں کبھی کبھی میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلا ہندوستان یا بر صغیر میں اردو ترجمہ جو ابن کثیر کا کیا وہ مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو ترجمہ کے اس میں ہے۔ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ قرآن کریم ہے، یہ دایاں کالم، اور یہ ترجمہ ہے اتنا، یہ جو باکس بنے ہوئے ہیں، یہ ترجمہ مولانا محمد ابراہیم جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ جو نیچے خط ہے، خط کے نیچے یہ تفسیر ہے، یہ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کی ہے۔ اس ترجمہ کو ہوئے عرصہ ہوا، کئی لوگوں نے نہ صرف یہ ترجمہ بلکہ پوری تفسیر ابن کثیر چھاپی۔ ہندوستان پاکستان کے بعض اداروں نے ابن کثیر چھاپی، اور 5 موٹی جلدوں کی کتاب جس آدمی نے کئی سال صرف کیے اس کا ترجمہ کرنے میں، جب چھاپتے ہیں کاروباری رنگ، تجارتی انداز، اور وہاں سے مولانا محمد ابراہیم جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام غائب کر دیتے ہیں، نام نہیں دے رہے۔ بد دیانتی کی انتہا دیکھیں۔ ترجمہ اردو کرنے والا آدمی معروف انسان ہے، 1-2 نہیں، سینکڑوں کتابوں کا مؤلف ہے۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دنیا میں نکھارنے والا، اردو دنیا میں خاص طور پر نکھارنے والا انسان ہے۔
چھاپا لاہور سے کسی نے چھاپا، فلاں شہر سے کسی نے چھاپا اور مولانا کا نام غائب کر دیا. یہ علمی بددیانتی ہے یا نہیں؟ یا کم از کم علمی خیانت کر لیں، ذرا تھوڑا نرم ہو جائے گا تو یہی اچھا ہے. بددیانتی میں لفظ بد جو ہے وہ ذرا بھاری گزرتا ہے ذہن پر. علمی خیانت کی انتہا ہے کہ مولانا کے درمیان سے نام اٹھا دیا. اس تفسیر میں یہ جو ہمارے پاس صرف ایک ہی جلد میں ہے احسن البیان، یہی دارالاسلام نے چھاپی ہے، انہوں نے نام بھی احسن البیان رکھا ہے. یہ چونکہ گورنمنٹ کا ایک اسپیشل معیار یا انداز تھا کہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہاں بس اسی طرح القرآن الکریم اور نیچے ترجمہ معانی ہے و تفسیر الی اللغہ الاردیہ، کہیں لغہ انگلیزیہ کہیں لغہ فرانسیہ، لیکن ڈیزائن سب کا یہی ہے، رنگ الگ الگ ہے. لہٰذا انہوں نے اس کا نام احسن البیان یہاں نہیں دیا، اندر نام بھی موجود ہے. دو آدمی مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی اور حافظ صلاح الدین یوسف، پھر اسے پاک و ہند کے 3-4 بڑے بڑے علماء کے بورڈ نے پڑھا، مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں، ڈاکٹر جمال اختر ہیں، اختر جمال ہیں. ان لوگوں نے اسے پڑھا، تصدیق کی، تائید کی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اسے چھاپا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں معارف القرآن، تفہیم القرآن، بڑی بڑی تفسیروں میں جانے کی بجائے سب سے پہلے یہ پڑھنی چاہیے. اور یہ چونکہ بہت ساری تفسیروں کا اور حدیث کی کتابوں کا خلاصہ ہے، لہٰذا ہمارا بہت ہی وقت بچ جاتا ہے کہ طول طویل تفسیروں میں جہاں جا کے آدمی پھر کبھی کبھی بھول بھلائیوں میں پھنس جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں، ایک آدمی نے یہ کہا تھا، دوسرے نے یہ کہہ دیا. اگر قرآن کریم اور حدیث شریف ان دو کتابوں سے اخذ شدہ تفسیر چاہیے تو یہ بہترین تفسیر ہے. اسی طرح ایک تفسیر ہے اشرف الحواشی، پاکستان سے بھی اور غالباً یہ انڈیا سے بھی چھپ گئی ہے، مولانا محمد عبدہ الفلاح. وہ بھی ایک ہی جلد ہے لیکن اس کا سائز جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اتنا ایسے اونچا اور تھوڑا سا آگے، جو بڑے سائز کی کتابیں عموماً ہوتی ہیں اس سائز کی ہے، لیکن مجموعی مواد شاید اتنا ہی ہوگا کیونکہ وہ ذرا ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، کمپیوٹر کی نہیں ہے. بہترین تفسیر ہے اور وہ بھی ایک جلد میں ہے. لمبی تفسیروں کی بجائے یہ تفسیریں پڑھیں. اگر گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک بڑی گاڑی ہے ایک چھوٹی گاڑی ہے، آدمی چلانے والا ایک ہی ہے، اس کا ایک فیملی وین سمجھ لیں کہ جب بچے سارے جاتے ہیں تو اس میں بٹھا لیتے ہیں. ایک چھوٹی رکھی ہوئی ہے، بازار میں پارکنگ کی بھی پرابلم ہے آج کل، خبر کی تو حالت آپ کو معلوم ہے، پارکنگ نہیں ملتی. چھوٹی سی گاڑی ہے، کہیں بھی پارک کر لی، گلی سے گزرنا بھی آسان ہے، ادھر بھی گاڑی کھڑی ادھر بھی کھڑی. بڑی گاڑی کو ہر جگہ سے آپ گزار نہیں سکتے، تو آدمی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک کو بوقت ضرورت فیملی کے لیے اور ایک اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، صبح نکلتا آتا جاتا ڈیوٹی دیتا. اس آدمی کی دونوں گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک گھر میں 2 3 4 بھی ہو جائیں لیکن پرسنل یوز پر ہیں، پرسنل یوز میں ہیں، گھر کے استعمال میں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر وہ خرید و فروخت کی نظر سے ہیں، ایک تو استعمال میں ہے اور ایک دو خرید کے گاڑی کھڑی کر رکھی ہے، بنائیں گے بیچ دیں گے، بنائیں گے بیچ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ مال تجارت میں آ جائے گی، ان پر زکوٰۃ. اسی طرح شو روم میں کھڑی ہیں، ایک اس کی ذاتی ہے، 10 20 30 گاڑیاں شو روم میں کھڑی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی مال تجارت ہے. اور ایک ہے کہ اس نے گاڑی اپنی ایک رکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس 500 گاڑیاں اور ہیں، اور وہ بزنس کیا کر رہی ہیں، رینٹ پہ چل رہی ہیں، لیموزین یا ٹیکسی کے طور پر. ان گاڑیوں کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو کرایہ لا رہی ہیں، ڈرائیوروں کی تنخواہیں نکال کر جو باقی پیسے بچتے ہیں سالانہ، ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی. گویا کہ مالیت پر نہیں، ٹیکسیوں کی قیمت پر نہیں، بلکہ ان کی جو آمدن ہے، جو کرایہ لاتی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوگی. ایک یہ چھوٹی پرچی ہے، اس پر لکھا ہے کہ کیا صحابہ معیار حق و صداقت ہیں؟ یقیناً صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، اور صحابہ کا اجماع مسلمانوں کے نزدیک حجت ہے. اب ہر صحابی جو کچھ کہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. سارے صحابہ علی الراس والعین،
سارے صحابہ بسر و چشم، لیکن اگر صحابہ کا کسی بات پر اجماع ہو جائے، طے ہو جائے، تو وہ ہمارے لیے شریعت ہے، وہ ہمارے لیے حق کا معیار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمعہ کی پہلی اذان ہے، جمعہ کی 2 اذانیں ہیں نا آج کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 1 اذان ہوتی تھی جو دوسری ہے، جس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی آبادیاں پھیلنے لگی، تو آپ نے 1 اذان وقت سے کوئی 1 آدھ گھنٹہ پہلے جو پہلی اذان آج کل ہوتی ہے وہ شروع کروائی۔ صحابہ کا زمانہ تھا، سارے صحابہ نے اس عمل کو قبول کیا، گویا کہ اس پر اجماع صحابہ ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، ہمارے لیے شریعت۔ دونوں اذانیں کہیں جائز، لیکن کہیں ایسا ہے کہ کسی ایک صحابی کا عمل سامنے آیا، دوسرے صحابہ اس کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے، وہ ہمارے لیے معیار حق نہیں ہے، وہ بات ہمیں چھوڑنی ہوگی۔ وہ صحابی کی انفرادی رائے یا انفرادی عمل یا انفرادی فتویٰ شمار ہوگا، عزت و احترام اس کا اپنی جگہ بحال رہے گا، لیکن وہ بات ہم نہیں لیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں بعض صحابہ سے، مثلاً میں آ کے پھر چند صحابہ کا ذکر، ان میں سے کسی ایک کا ذکر کریں تو بات تو پھر ہوگی کہ ہم ان کے لیے تنقید کا قطعاً نہ نظریہ رکھتے ہیں نہ ارادہ۔ لیکن اب بطور مثال ایک بات ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، لیکن چوک ہوتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی تو نہیں تھے، ان سے چوک ہو گئی بعض مسائل میں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں جو قرآن کریم یا مصحف تھا، جیسے ہمارے گھروں میں مصحف آج کل تو یہ پرنٹر نسخہ ملتا ہے، اس وقت ہاتھ کا لکھا ہوا مختلف گھروں میں، ایک مسجد نبوی میں تھا، ایک میرے گھر میں، ایک آپ کے گھر میں، ایک آپ، اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو قرآن کریم تھا اس میں معوذتین نہیں تھی، آخری 2 صورتیں اس میں نہیں تھیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ معوذتین دم ہے، یہ قرآن نہیں دم ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے مصحف میں وہ نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اب کیا کہیں گے کہ اس بات کو مانا جائے؟ پوری امت نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے اس میں معوذتین موجود ہیں، آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح بعض اور مسائل ہیں، اگر 2 آدمی ہو جائیں، ایک امام تیسرا ہے، نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک کو دائیں کھڑا کر لیں، ایک کو بائیں کھڑا کر لیں، جبکہ پوری امت کا عمل 4 مذاہب، 5 مذاہب، 6 بھی ڈال لیں، سب کا مسلک یہ ہے کہ اگر 3 آدمی ہوں تو امام آگے اور مقتدی دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک کو دائیں کھڑے کیا، ایک کو بائیں کھڑے کیا۔ اب ان کی توجیہ کی گئی، بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کی کہ نہیں، آگے جگہ نہیں تھی، پیچھے جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے مجبوراً ایک کو دائیں کھڑے کر لیا، ایک کو بائیں کھڑے کر لیا۔ تو یہ ہماری اپنی کوششیں ہیں کہ ہم ان کا پلہ پاک کریں، وہ انشاءاللہ بری ہیں، وہ پاک ہیں، بری ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کہیں کوئی قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اگر جگہ کی تنگی تھی تو دونوں کو دائیں طرف کھڑے کیا جا سکتا تھا، کیونکہ بائیں طرف امام کے کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو واقعہ معروف ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے لگے، میں آیا، میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مجھے سر سے پکڑ کر پیچھے سے گھما کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، دائیں طرف گھما دیا۔ امام کی بائیں طرف آدمی کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جگہ جہاں نماز پڑھی گئی جگہ کی قلت تھی تو آپ بائیں طرف ہو جاتے، دونوں کو دائیں طرف کھڑا کر لیتے۔ بہر صورت اگر کہیں کسی صحابی کا کوئی انفرادی عمل آ جائے، دیگر صحابہ اس بات کو نہ مانیں، جیسا کہ نہ ماننے کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، میں نے پہلے عرض کیا کہ تنقید کا ارادہ نہیں، لیکن کچھ باتیں چونکہ معروف ہیں کتب علماء کی کتب میں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ 1 2 3 4 5 مختلف مسائل میں منفرد ہیں،
یعنی وہ منفرد ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رکوع کے وقت اپنے دونوں گھٹنوں کے اندر رکھنے کے قائل تھے, گھٹنوں کے اوپر رکھنے کے قائل نہیں تھے. ان کا یہ عمل کسی دوسرے صحابی کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, پہلے ہمیں یہی حکم تھا. یعنی دوسرے صحابہ نے موافقت نہیں کی, کہا پہلے ہمیں یہی حکم تھا کہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکھے, لیکن بعد میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دے دیا, پہلا حکم منسوخ ہو گیا. اب اگر ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو لے کر بیٹھیں گے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں, لیکن جہاں ان کا اتفاق ہو جائے, اجماع ہو جائے یا اکثریت کی رائے ہو, انفرادی رائے ایک صحابی کی رائے, اور کچھ لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم عقیدت کے جوش میں آتے ہیں, لو جی صحابی اللہ کے نبی, میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ ہمارے سر پر بسر و چشم ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن قرآن اور سنت کے مقابلہ میں صحابی کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اگر قرآن اور سنت کی خلاف ورزی بنتی ہو, وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے, کسی وجہ سے ہو گئی, کسی کو حدیث نہیں پہنچی, کسی کے علم میں بات نہیں آئی, کوتاہی ہو گئی, تو اس بات کو چھوڑنا پڑے گا. لہٰذا ایک حدیث بڑی مشہور ہے, کہا جاتا ہے اصحابی کن نجوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے, جبکہ محدثین کرام نے کہا کہ یہ حدیث بے اصل ہے, ضعیف ہے, من گڑت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ثابت ہی نہیں ہے. اور پھر اس طرح کا کبھی کبھی کوئی فتویٰ اگر آ جاتا ہے جو صحابہ کی رائے سے ہٹ کر ہوتا ہے, تو اس پہ عمل کرنے سے ہدایت نہیں ہوگی, ہدایت اس پہ عمل کرنے سے ہوگی جو صحابہ کا اجتماعی عمل ہے یا جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحابہ نے جو رائے بالاتفاق دی ہے اسے اختیار کیا جائے, اور ایک صحابی کا انفرادی عمل اگر ہے اور باقی صحابہ اس کے خلاف ہیں تو اس انفرادی عمل کو چھوڑ دیا جائے. قبر پر سجدہ کرنے والا سجدہ تو کرتا ہے, لیکن نیت سجدہ کی نہیں ہے. اللہ تو نیت دیکھتا ہے, پھر اس کا یہ عمل کیسا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا سجدہ تو کرتا ہے اور نیت اس کی نہیں ہے, تو کیا وہاں پریکٹس کرنے کے لیے, پریکٹس کی شکلیں بھی ہیں نا کچھ, کبھی سر نیچے, کبھی ایک ہے ہماری عبادت نماز, اور ایک ہے ہماری ورزش یا پریکٹس جو ہم کرتے ہیں, یا ریاض کیا ایکسرسائز. اگر یہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں تو کیا وہاں ایکسرسائز کر رہا ہے. قبر کے اوپر جا کر جو اس انداز سے اپنا سر زمین پر رکھے گا وہ سجدہ ہی کرتا ہے. نیتیں یقیناً اللہ جانتا ہے, اور اللہ نیتوں کے مطابق ہی آدمی کو پکڑے گا, اور اس کام کا نام سجدہ ہے. قبر پہ جا کے اپنی پیشانی اس کے اوپر رکھ دیں تو اسی کا نام سجدہ ہے. لہٰذا اب اس میں نیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہاں ایکسرسائز کرنے کے لیے آیا ہوں, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایکسرسائز کے لیے دربار شریف کے باہر جگہ ہیں, ایکسرسائز کے لیے کلبیں بنی ہوئی ہیں, ایکسرسائز کے لیے گراؤنڈیں ہیں. ضرور سرکار کے قدموں پہ جا کے ہی آپ نے ایکسرسائز کرنی, اور سرکاریں اور درباریں تو ہمارے وہاں بہت. تو نیت کا معاملہ جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. آدمی اپنے گھر سے نکلا, 2 4 10 20 50 100 کلومیٹر سفر کر کے گیا, قبر پہ جا کے سر رکھا اور کہے کہ نیت سجدے کی نہیں تھی. کیا ہے یہاں کوئی اور کوئی کام ایسا بنتا ہے؟ یہاں تو صرف سجدہ کے لیے, وہاں سجدے میں گر کر ایک تو مشرکانہ انداز, دوسرا مشرکانہ دعا کا انداز. وہاں سجدہ میں جا کر وہ حضرت صاحب کو پکار رہا ہے, اللہ کو پکار بھی نہیں رہا, اسی سے ندائیں کر رہا ہے, اسی سے مناجاتیں اور حاجتیں مانگ رہا ہے. اب اس کے بعد اب کہیں کہ نیت, ہمارے ایک مثال ہے, کہتے ہیں کہ گھر والوں کے
سال گنے ہوئے ہوتے ہیں، دانت گننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو گھر میں بکرا پالا ہوا ہوتا ہے اس کو دو دانتا ہوا نہیں ہوا اس کی ضرورت نہیں پڑتی، پتہ ہے کہ یہ سال کا ہے، یہ 6 مہینے کا ہے، یہ 1.5 سال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھر والوں کے سال گنے ہوئے ہوتے ہیں، دانت گننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا پتہ ہے کہ یہ قبر پہ جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں۔ چونکہ ہم تو اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں، اور اپنے لوگوں کی کرتوت ہمیں یاد ہے۔ یہاں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی کہ مزار پہ جا کے قبر پہ سر رکھے گا تو یہ سجدہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ ہاتھ چومنے کی عادت جو ہے یہ شرعاً صحیح نہیں ہے اور یہ چھوڑنی چاہیے۔ آپ تو ہاتھ چومنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ گھٹنے چومتے ہیں، لوگ پاؤں تک چومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں چوما کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور انسان دنیا میں کون آئے گا؟ سلام اور مصافحہ اور بات ختم۔ اب ہمارے یہاں حضرت صاحب کا جو ہاتھ نہ چومے وہ گستاخ شمار ہوگا، بلکہ اسے وہابی کہیں گے۔ اس نے ہاتھ نہیں چوما، یہ وہابی لگتا ہے، وہ وہیں سے اندازے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت صاحب یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ گستاخ ہے، یہ وہابی ہے۔ کوئی عجیب ہمارے انداز بنے ہوئے ہیں، اور ان اندازوں سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی وہابی ہے یا پیر پرست۔ ہاتھوں کا چومنا، گھٹنوں کا چومنا، پاؤں کا چومنا جو آج ہمارے پیروں نے اپنے مریدوں کے اندر مروج کر دیا ہے، یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ تشہد میں شہادت کی انگلی کو ایک بار حرکت دینی چاہیے یا مسلسل حرکت دینی چاہیے، دیتے رہنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھتے ہی اپنے ہاتھ کا یہ جو حلقہ ہے، یہ ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم گھٹنے کے اوپر ہاتھ کو ایسے رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی باری آتی ہے تو ایسے، اب یہ ذرا نظر رکھیں، ہاتھ کو بند کیا، انگلی اٹھائی، گرائی اور کھول دیا۔ یہ سنت سے ثابت عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کے لیے، تشہد کے لیے بیٹھتے تو بیٹھتے ہی آپ اس طرح ہاتھ کو رکھتے تھے۔ یہ 3 انگلیاں بند ہیں، ان کا حلقہ ہے یہاں مختلف شکلوں میں۔ اس انگلی کے ایسے اوپر رکھیں، اس کے درمیان میں رکھیں، یعنی یہ گول دائرہ جو ہے یہ بنا لیں، یا اس طرح کا گول دائرہ بنا لیں۔ بہرحال یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ بند رہیں گی، انگوٹھا سیدھا ہے، اس کے اوپر ٹیڑھی کر کے گولائی میں تھوڑی سی یہ انگلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی ہاتھ کو اس انداز سے رکھا اور سلام پھیرنے تک یہ انداز قائم رہا۔ پہلی بات یہ نہیں کہ انگلی اٹھائی، بند ہاتھ کو، کھلے ہاتھ کو بند کیا، انگلی اٹھائی اور پھر کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت نہیں۔ دوسرا یہ کہ صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی انگلی کو اٹھا رہے تھے، حرکت دے رہے تھے، یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دعا کہاں ہوتی ہے، التحیات للہ ہے پورا، اس کو کہیں گے تشہد یا التحیات یا سلام، اس کے بعد درود شریف اللہم صلی اللہ محمد آخر تک، اس کے بعد دعا آتی ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جس وقت مانگی تب بھی آپ انگلی کو ہلا رہے تھے، اٹھا رہے تھے، گرا رہے تھے۔ اصل صحیح تر سنت یہی ہے کہ انگلی کو بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ صرف کھڑی کر کے چھوڑ دینا یا ایک مرتبہ اٹھا کے گرا دینا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح تر بات یہ ہے کہ انگلی کو اٹھاتے اور گراتے رہنا چاہیے، اور یہ عمل سلام پھیرنے تک جاری رہنا چاہیے۔ اللہ